CEO ہیں البیک کے، ان سے میری بات ہوئی ہے اور ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی البیک جو ہے وہ پاکستان آ رہا ہے. دیکھا کہ پاکستان ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی انویسٹمنٹ کا ہب ہے اور بہت اہم ملک ہے اور سرمایہ کار بھاگے چلے آ رہے ہیں. سعودی ایمبیسڈر سے پتہ چلا 2.2 بلین یعنی 2 ارب سے بھی زیادہ، $2 ارب سے بھی زیادہ سرمایہ کاری ہوگی، اور جو IMF کی قسط ہے وہ اس سے زیادہ یہ پیسے ہیں. پھر انہوں نے جو پاکستان کی مارکیٹنگ کی کہ پاکستان میں کیا کیا نہیں ہے. پاکستان ٹیلنٹ میں بہت اچھا ہے، آپ اپنا ٹیلنٹ ہمارا لیں، آپ وہ لیں، دنیا میں ہم لیڈر بن جائیں گے IT میں. ذرا اس کی تفصیل تو بتائیں IPPs کے حوالے سے ہو کیا رہا ہے جو اس SCO کے درمیان رکاوٹ پیدا کرے گا، یا کوئی دھرنے یا کوئی لانگ مارچز جلاؤ گھیراؤ اس عرصے میں کریں تو یاد رکھیے وہ پاکستان سے دوستی نہیں کر رہا. جناب السلام علیکم، میں اور وسیم عباسی ایک دفعہ پھر وی ٹاک میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج 3 خبریں ہیں اور تینوں پاکستان کے لیے اچھی خبریں ہیں، لہذا اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں نہ عمران خان کا ذکر ہے، نہ گنڈا پور کا ذکر ہے، نہ مراد سعید کا ذکر ہے، نہ کسی احتجاج کا، نہ کسی لانگ مارچ کا، نہ کسی لڑائی جھگڑے کا، نہ جلاؤ گھیراؤ کا. یہ تینوں خبروں کا تعلق پاکستان کی معیشت سے ہے، معیشت کی ترقی سے ہے. ہم شہباز شریف صاحب کو برا بھلا بیشک ان کے نظریے پہ کہتے رہے، لیکن اکانومی بہرحال بہتر ہو رہی ہے. 3 خبریں کون سی ہیں جس کے اوپر ہم بات کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑی زبردست خبر ہے کہ آج سعودی عرب کے سرمایہ کاری کے جو وزیر ہیں وہ پاکستان تشریف لائے ہیں، اور صرف وہ نہیں آئے، ان کے ساتھ 130 سرمایہ کار آئے ہیں. ان کے ساتھ آج ایک بڑی پریس کانفرنس ہوئی ہے. اس میں ہمارے وزیر مصدق ملک صاحب بھی موجود تھے، اور مصدق ملک تو خیر موجود تھے ہی، وسیم عباسی صاحب بھی موجود تھے. تو اس کے اندر کیا گفتگو ہوئی ہے، کیا کارروائی ہوئی ہے، کیا معاہدے ہوئے ہیں، کیا وعدے ہوئے ہیں، اس پر بات کریں گے. دوسرا، حکومت جو ہے اب IPPs کے حوالے سے تھوڑا سا انہوں نے آنکھیں دکھانا ان کو شروع کر دی ہیں، اور اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے بجلی دیں بھی نہ، بجلی استعمال بھی نہ ہو، اور ہمیں حکومت کو بل پڑتا رہے. تو اب اس کے بارے میں 5 کمپنیوں کے حوالے سے کچھ خبریں سن رہے ہیں. وہ 5 کمپنیاں کون سی ہیں، وہ خبریں کیا ہیں، اس پہ بات کریں گے. تیسری، معیشت کے لیے اچھی خبر جس کا ڈائریکٹ تعلق پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ سے نہیں ہے. ایسا نہیں ہو رہا کہ وہ پاکستان کے بارے میں SCO ہو رہی ہے، لیکن انٹرنیشنل امیج پاکستان کا بہت بہتر ہو جائے گا SCO کی. تو اس کے لیے کیا تیاریاں ہو رہی ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے، اس پر ہم بات کریں گے. تو سب سے پہلے تو جناب وسیم بھائی صاحب بتائیے کہ سعودی سفارتکاروں کے ساتھ جو آج کانفرنس ہوئی ہے اس کے آنکھوں دیکھا حال. جی بالکل، بڑی خوشی کی بات ہے جی. عمار صاحب میں صبح ہی آج پہنچ گیا تھا، اور سعودی وزیر سرمایہ کاری آئے ہوئے ہیں ڈاکٹر خالد بن عبدالعزیز، اور ان کے ساتھ 130 بزنس مین ہیں. اور بزنس مین وہ کوئی عام بزنس مین نہیں ہیں، مطلب ارامکو کے لوگ ہیں، سعودی ارامکو کے لوگ ہیں، البیک کے لوگ ہیں، بڑی بڑی وہ جو آئل کی کمپنیز، باقی کمپنیز جو ہیں، جو انویسٹمنٹ کی کمپنیز ہیں، بینکس ہیں، وہ لوگ آئے ہوئے ہیں پاکستان. تو یہ تو بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ پاکستان میں اتنے سارے سرمایہ کار آ جائیں. ہمارے ہاں ہم تو ڈھونڈتے رہتے ہیں، سرمایہ کار کوئی نہیں ہے. آئے نہ صرف، بلکہ وہاں پہ سپیچز بھی ہوئیں، وفاقی وزراء آئے ہوئے تھے، پاکستان کے بڑے بڑے بزنس مین آئے ہوئے تھے تاکہ آپس میں جوائنٹ وینچرز کریں، اور ان کے بزنس مین آئے ہوئے تھے. اور اسحاق ڈار صاحب تھے، ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر تھے. کل شام کو ان کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے. آج شام کو پرائم منسٹر عشائیہ دیں گے، ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہے. کل کہیں کسی ایکسپو پہ بھی جائیں گے، سائنس پہ. تو بڑی کنکریٹ باتیں ہوئی ہیں یعنی تعاون کے حوالے سے. اچھا، مجھے خوشی ہوئی کہ ایک تو پاکستان کی طرف سے اسپیچ کی، بہت اچھی اسپیچ کی مصدق ملک نے. میں یہ کسی وجہ سے نہیں کہہ رہا سوائے اس کے کہ ریئل میں اچھی تھی. جو وہاں پہ تالیاں جتنی بجیں، اور جو ماشاءاللہ اچھا بول لیتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو بات کی، انہوں نے کہا کہ یہاں پر میرے ایک باس بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ اسحاق ڈار ہیں، میرے ایک دوسرے باس آئے ہیں جو ارامکو کے پہلے صدر تھے. یہ جو وزیر سرمایہ کاری ہیں پہلے ارامکو کے ہیڈ تھے. تو یہ میرے وہ رہے ہیں، اور ہمارا تعلق جو ہے نا وہ آج کا نہیں ہے، معاہدوں کا نہیں ہے. ہمارا تعلق 1400 سال سے ہے، ایک کلچرل تعلق ہے، فلاں تعلق ہے. پھر انہوں نے جو پاکستان کی مارکیٹنگ کی کہ پاکستان میں کیا کیا نہیں ہے. آپ دنیا میں ڈیجیٹائزیشن میں بڑے ماہر ہیں، IT کو بہت آگے لے گئے ہیں سعودی عرب، لیکن IT کے لیے ٹیلنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. پاکستان ٹیلنٹ میں بہت اچھا ہے، آپ اپنا ٹیلنٹ ہمارا لیں، آپ وہ لیں، اور دنیا میں ہم لیڈر بن جائیں گے IT میں، پاکستان اور سعودی عرب مل کے. پھر انہوں نے کہا یہ پاکستان کے بڑے بڑے پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پہاڑ جو ہے یہ کنسٹرکشن مٹیریل سے بھرے ہوئے ہیں. سعودی عرب میں
عمار صاحب میں آپ کو بتاؤں وزیر سرمایہ کاری نے کہا کہ کنسٹرکشن مٹیریل کی 1000 ارب ڈالر کی ایک آنے والی ہے کھپت، اور ہر سال وہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 150 ارب ڈالر ہر سال کنسٹرکشن پہ لگتا ہے، اور زیادہ تر چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پریورٹائز کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو کہ یہاں سے امپورٹ کریں۔ تو 1000 ارب ڈالر 1000 ارب ڈالر کا پوٹینشیل ہے وہاں پر اس چیز کا، کنسٹرکشن کا اگلے 5 سالوں میں، اور آئی ایم ایف سے پاکستان 1 ارب ڈالر مانگ رہا ہوتا ہے، ایک 2 ارب ڈالر۔ ابھی جو سعودی عرب نے پھر جو کنکریٹ معاہدے جو بتائے ہیں، اچھا پھر اس کے بعد جو بہت اچھی اسپیچ ان کی طرف سے آئی، اتنی وارم تھی اس اسپیچ میں، بہت زبردست۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کی فضاؤں میں اتریں تو ہمیں گرم جوشی فیل ہونا شروع ہو گئی، پھر پاکستان میں لوگوں سے فیل ہوئی ہے، لگاتار فیل ہوتی ہے، اور جب بھی میں آتا ہوں مجھے فیل ہوتی ہے یہاں اپنائیت ہے، یہاں گرم جوشی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم دوست نہیں ہیں 2 ملکوں کے طور پہ، وی آر ون فیملی۔ تو بہت یعنی ٹچنگ قسم کے ریمارکس۔ انہوں نے کہا مجھے یہ کراؤن پرنس کی خواہش ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ جب یہ پرائم منسٹر بنے تھے، بنتے ہی 1 ہفتے کے اندر سعودی عرب آئے تھے، وہاں پہ 5 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی کمٹمنٹس ہوئی تھی، کراؤن پرنس نے دی تھی، ان کی خواہش ہے کہ پاکستان میں کریں۔ پھر انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ کیا ہوگا، انہوں نے کہا 27 معاہدے ہوں گے اور 2 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی۔ بعد میں نے پوچھا سعودی ایمبیسڈر سے، پتہ چلا 2.2 بلین یعنی 2 ارب سے بھی زیادہ، 2 ارب ڈالر سے بھی زیادہ سرمایہ کاری ہوگی، اور جو آئی ایم ایف کی قسط ہے وہ اس سے زیادہ یہ پیسے ہیں۔ تو اور ماشاء اللہ، اور پھر بزنس مین تھے، بزنس مینوں سے بھی میری بات ہوئی، وہ بھی بڑے خوش تھے اور بڑے فورتھ کمنگ تھے کہ یار یہ اس سے بڑا فائدہ ہونے جا رہا ہے۔ پاکستانی بزنس مین آئے ہوئے تھے کہ جی ہمارے پاس آئی ٹی کا پوٹینشیل ہے، ہم اس منرل کے سیکشن سے ہیں، ہم ایگریکلچر کے ہیں، فوڈ سیکورٹی کے ہیں۔ تو اچھی خبروں کا انبار لگا ہوا تھا۔ بڑے عرصے بعد اس طرح دیکھا کہ پاکستان ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی انویسٹمنٹ کا ہب ہے اور بہت اہم ملک ہے اور سرمایہ کار بھاگے چلے آ رہے ہیں۔ اچھا، پاکستانیوں کو ظاہر ہے انویسٹمنٹ کی خبروں میں دلچسپی ہے، کھانے پینے کی خبروں میں بھی دلچسپی ہے، تو البیک کے حوالے سے بھی سنا ہے کچھ گفتگو ہوئی ہے کہ پاکستان بالکل۔ اچھا سی ای او ہیں البیک کے، ان سے میری بات ہوئی ہے اور ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی البیک جو ہے وہ پاکستان آ رہا ہے، اس کے لیے ابھی ہم فیزیبلٹی اسٹڈی بنا رہے ہیں، وہ بن چکی ہے۔ اچھا بعد میں میرے کچھ وہاں پہ اور ذرائع سے بھی بات ہوئی تو مجھے کنفرم ہو گیا کہ البیک جو ہے وہ اگلے سال تک پاکستان میں اگلے سال تک، اور پاکستان بھر میں برانچز بھی بنا رہے ہیں، فیزیبلٹی بن گئی ہے ویسے۔ اچھا، اور پاکستان میں جو گو پیٹرول ہے وہ ارامکو نے خریدا ہے، ارامکو کے ساتھ البیک کا معاہدہ ہو گیا، تو جہاں گو پیٹرول ہوں گے وہاں البیک ہوگا، اور جہاں البیک ہوگا وہاں کے ایف سی نہیں چلے گا۔ بہت اچھا ماشاءاللہ، وہ پاکستانی پسند بھی کرتے ہیں اور ان کی ایک مسلم ملک کی پروڈکٹ ہے، اور پاکستانی سعودی عرب میں بھی بہت کھاتے ہیں۔ اور یہ کے ایف سی سے بہت زیادہ، آپ باہر کے ملکوں میں جائیں آپ کے ایف سی آرام سے اویلیبل ہو جاتا ہے، البیک پہ اتنا رش ہوتا ہے کہ وہ سعودی عرب میں جو بھی گیا اس کو پتہ ہے، لوگ سعودی عرب سے واپس پاکستان آتے ہوئے اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے وہاں سے لے کے پیک کروا کے لے آتے ہیں، 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے، یہاں آ کے وہ کھلا دیتے ہیں۔ اچھا، اکانومی کے لیے یہ تو بہت اچھی خبریں آپ نے بتائیں، لیکن یہ جو اب آئی پی پیز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، بجلی کے نرخ اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں اور پتہ نہیں آئی پی پیز میں اب کون کون ہے، حکومت کے لوگ بھی ہیں، اپوزیشن کے لوگ بھی ہیں، کس کس نے یہ آئی پی پیز بنائی ہوئی ہیں۔ اب سنا ہے کہ یہ جو جماعت اسلامی نے جو احتجاج کیا اس کے بعد سے بڑا سخت حکومت رد عمل دکھا رہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پہلے ذرا اس کی تفصیل تو بتائیں آئی پی پیز کے حوالے سے ہو کیا رہا ہے۔ خبر تو یہ ہے، سب سے پہلے تو لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ 5 آئی پی پیز کے حوالے سے کابینہ نے بھی منظوری دے دی کہ ان کے ساتھ وہ والے ایگریمنٹ ختم ہو گئے جو غلط ایگریمنٹ تھے، اور ان ایگریمنٹ میں تھا کہ اگر بجلی پاکستان خریدے یا نہ خریدے ان کو کیپیسٹی پیمنٹ ملے گی، تو کیپیسٹی پیمنٹ اب نہیں ملے گی ان کو۔ دوسری بات، ان کو سود نہیں ملے گا، تو انہوں نے سود بھی معاف کیا، اس سے کوئی ڈائریکٹلی 300 ارب روپے کا فائدہ ہونے جا رہا ہے پاکستان کو۔ 300 ارب کا تو امیجیٹلی جو آج کا معاہدہ ہے اس کے تحت ہو، مگر پائپ لائن میں مجھے پتہ چلا ہے کہ جی 18 اور کمپنی ہیں آئی پی پیز جو یہ ایگریمنٹ یہی والا کرنے جا رہی ہیں۔ اچھا، یہ جو جماعت اسلامی کا دھرنا تھا وہ بھی اپنے آپ کو کامیابی لیتے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب کو کہا تھا کہ دھرنا دے کے کوئی پریشر ڈالیں، تو پھر حافظین جو تھے ان کی وجہ سے یہ ہوا کہ یہ اچھا ہے۔ ویسے جو بھی سیاسی جماعتیں بھی ہماری ہیں، حافظ صاحب بھی ہمارے ہیں، سارے ہمارے، انہوں نے مل کے کوشش کی ہے اور آئی پی پیز پہ پریشر پڑا اور بدلا۔ معاہدے غلط تھے، ڈیفینیٹلی معاہدے غلط تھے جس دور میں بھی ہوئے ہیں۔ یہ جو معاہدے ختم ہوئے ہیں 5، آپ کو پتہ ہے یہ مشرف دور میں ہوئے تھے اور 90s میں ہوئے تھے، تو یہ یعنی یہ اس اگلے دور کے نہیں تھے، تو یہ معاہدے ختم ہو رہے ہیں۔ اس سے کیا امپیکٹ ہونے والا ہے؟ جو گورنمنٹ کا دعویٰ ہے کہ 18 روپے فی یونٹ بجلی سستی ہوگی، آج کے معاہدوں سے نہیں، اگر ساری کمپنیاں ایگری کر گئیں
تو یہ گورنمنٹ کی 18 کوشش ہے کہ 18 روپے فی یونٹ تو بہت بڑا اور بڑی اچھی خبر ہوگی. تو اب اچھی خبریں آپ اور کیا سننا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو ایک اور بھی سناؤں. ایک اور میں اچھی خبر سننا چاہتا ہوں. آج لگتا ہے آپ اچھی خبروں سے بھرے ہوئے ہیں, اور ظاہر ہے پاکستانیوں کو خوشی ہونی چاہیے کہ پوری خبریں اتنی سن چکے ہیں سر, اچھی خبروں کا وقت آنا چاہیے کہ پاکستانی معیشت ترقی کرے, چیزیں بہتر ہوں, عوام کی فلاح ہو. یہ پاکستان کے لیے خوشی کی خبر ہے. یہ کوئی سیاسی مقابلہ نہیں ہو رہا کہ اس کے دور میں اس کے دور میں. الٹیمیٹلی پاکستان کو ترقی کرنا چاہیے, اور یہ خواہش ہر شخص کے دل میں ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کی پسند کا لیڈر نہیں ہے تو پاکستان ترقی نہ کرے. یہ بالکل غلط طرز عمل ہے. تو اوورآل اب ایک اور بڑی اچھی اچیومنٹ ہے, وہ SCO کی کانفرنس پاکستان میں ہو رہی ہے. اچھا, اس کی کیا تیاریاں ہیں, کیا ہونے جا رہا ہے؟ پاکستان کو کوئی انویسٹمنٹ آ رہی ہے اس کے ذریعے, لیکن ہوگا کیا اس میں؟ اچھا, SCO جو ہے ایک ملٹی لیٹرل فورم ہے, یعنی کہ کئی قوموں کا ایک فورم ہے جس میں 10 سے قریب ممبرز ہیں, اور اس میں ویٹو پاورز ہیں 2, جو چین بھی ہے اور رشیا بھی ہے. ان دونوں کے پرائم منسٹر پاکستان آ رہے ہیں. یہ تھوڑی اچھی خبر ہے کہ پاکستان میں کوئی آئے اور اتنا بڑا آئے کہ مطلب 2 ویٹو پاورز کے پرائم منسٹر پاکستان میں ہونے والے ہیں اگلے ہفتے. انڈیا کا فارن منسٹر پاکستان آئے گا, باقی جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں, ایران ہے, یہ سب اس کے ممبر ہیں, وہ سب پاکستان آئیں گے. تو اس سے جو فائدہ ہوتا ہے نا, وہ امیج کا فائدہ ہوتا ہے کہ اس ملک کے بارے میں تاثر یہ دیا جاتا ہے یہ ڈیزرٹ ہے یا دہشت گردی ہے, یہاں تو کوئی منہ نہیں لگاتا یا کوئی آتا نہیں ہے. اس ملک میں اتنے بڑے بڑے لیڈر فلائی کر کے پہنچ رہے ہوں, اتر رہے ہوں, بات کر رہے ہوں انویسٹمنٹس کی, باقی چیزوں کی, تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے. گو کہ SCO پاکستان کے بارے میں نہیں ہے ہو رہی. SCO تو ایک ملٹی لیٹرل فورم ہے, جیسے UN کا اجلاس امریکہ میں ہوتا ہے, لیکن وہ امریکہ کے بارے میں تھوڑی ہوتا ہے, وہ تو اقوام متحدہ کے سارے مسئلے ہوتے ہیں. اسی طرح یہ بھی ملٹی لیٹرل فورم ہے, اس میں سارے مسئلے ڈسکس ہوں گے, اپنے اپنے ممالک کی اس پوری آرگنائزیشن کی بات ہوگی. لیکن آرگنائزیشن کے لیول پہ اگر آپ سوچیں ہمارا سب کوآپریشن ہی آگے بڑھ جائے, پاکستان بھی اس کا ممبر ہے, تو آپ چین, پاکستان, رشیا, یہ سارے مل جائیں, ایون انڈیا بھی جو ریجن میں حصہ ہے, ایران اور یہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس, تو دنیا کی بہت بڑی اکنامک پاور ہے یہ. اگر یہ آپس میں کرنسی کھول دیں, آپس میں ٹریڈ کو اوپن کریں, اس طرح فری ٹریڈ کریں, اور جس طرح یورپی یونین آپس میں کرتی ہے اس طرح کریں, اپنی یہ جو افرادی قوت ہے وہ آپس میں آئے جائے, تو بہت ساری اپرچونیٹیز پاکستان کے لیے اوپن ہوگی. تو پاکستان کو یہ فائدہ ہے کہ یہ فورم مضبوط ہو, یہ بہتر ہو. پاکستان اس فورم کا ایک پریسٹیجیس ممبر ہے. دوسرا, پاکستان میں ہو رہی ہے تو اس سے امیج بہتر ہوگا. پاکستان میں اس سال چیمپئنز ٹرافی بھی ہے کرکٹ کی, جو بہت بڑا ایونٹ ہے, جو پہلی دفعہ پاکستان بہت عرصے بعد ہوسٹ کرے گا. تو وہ بھی ایک پاکستان, اس کے لیے بھی یہ بوسٹ ملے گا SCO سے کہ یار انہیں ایک بڑا ایونٹ کروا لیا تو وہ بھی ہو جائے گا. ویسے تو جتنا آج انگلینڈ نے سکور کیا ہے چیمپئنز ٹرافی, تو پتہ نہیں کیسے ہوگی یہاں پہ. لیکن ایک نقطہ جو ہمارے ناظرین کو سمجھنے کی ضرورت ہے, دیکھیے دنیا جو ہے نا, اب جو پولیٹیکل پارٹیز کے پولیٹیکل سٹانٹس کے گرد نہیں گھومتی. دنیا میں اس شخص کو بہتر سمجھا جاتا ہے, اس جماعت کو بہتر سمجھا جاتا ہے جو آپ کے ملک کی معیشت کے لیے بہتر ہو. اکانومی کے گرد چیزیں ریوالو کرتی ہیں, پولیٹیکل نعروں کے گرد چیزیں ریوالو سر نہیں کرتی. اکانومی کے گرد کیوں کرتی ہے؟ میں اس پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. اکانومی کیا ہے؟ اکانومی آپ کے جیب میں پیسے ہیں, آپ کے بچے کی خوراک ہے, آپ کے گھر ہے, آپ کے کرائے ہیں, آپ کے بجلی کے بل ہیں. اکانومی بہتر ہونے کا مطلب ایک عام آدمی, ایک پاکستانی جو 24 کروڑ لوگ ہیں, ان سب کی زندگیاں بہتر ہونا ہے. تو اگر سب کی زندگیاں بہتر ہو جائیں, سب کے بلوں کے سردردی ختم ہو جائے, سب کی چیزیں گھر میں آنا اچھی شروع ہو جائیں, مطلب سب کے اگر جیب کے مسئلے بہتر ہو جائیں, تو اور کیا چاہیے پاکستانی لوگوں کو؟ اور مسئلے کیا ہوتے ہیں؟ اور لوگوں کے کیا مسئلے ہوتے ہیں؟ سب سے بڑا مسئلہ تو معاشی مسئلہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ڈیموکریسی جسے کہتے ہیں, جس کا ہم بڑا شور مچاتے ہیں, ڈرم بیٹنگ کرتے ہیں, اس کا مقصد یہ غلط سمجھا گیا ہے کہ آپ اسمبلی بنی ہو, سینٹ ہو, اس کے اندر قراردادیں ہوں. اس کا ڈیموکریسی کا بنیادی مقصد عوام کی فلاح ہے. اس کا طریقہ کار عوام کے نمائندوں کے ذریعے رکھا گیا, وہ عوام کی فلاح کے فیصلے کرے تو بہتر ہوگا. اب جو میں اپیل کرنا چاہتا ہوں, درخواست کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین سے کہ SCO پاکستان میں ہو رہا ہے, پاکستان کے امیج کے لیے بہت بڑی چیز ہے. اس موقع پہ میرا, آپ کا, بچوں کا, بڑوں کا ایک فرض ضرور بنتا ہے کہ اس ملک کا بہتر امیج دکھانا ہے. ہمارے آپس کے جھگڑے بے شمار ہوں گے, لیکن جب آپ کے گھر مہمان آئے ہوتے ہیں, آپ ان کا اتنا احترام کرتے ہیں اور اپنے جھگڑے ان کے سامنے کھول نہیں دیتے. اب یہ یاد رکھیے گا
کہ ہر وہ شخص، ہر وہ قوت، چاہے وہ پی ٹی ایم ہو، چاہے وہ بی ایل اے ہو، چاہے کوئی سیاسی جماعت ہو، جو اس ایس سی او کے درمیان رکاوٹ پیدا کرے گا، اس کا امیج پاکستان کا برباد کرے گا، یا کوئی دھرنے یا کوئی لانگ مارچز، جلاؤ گھیراؤ اس عرصے میں کرے گا، ویسے تو کبھی بھی غلط ہے، اس عرصے میں کرے گا، تو یاد رکھیے وہ پاکستان سے دوستی نہیں کر رہا، وہ پاکستان سے دشمنی کر رہا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔